بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم اپنے مبارک کلام کے اندر جو ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی فرضیت کے حوالے سے، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے ہمارے لیے۔ کیوں فرض کر دیا گیا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں چل رہی ہیں، اور اس ماہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر و تحمل آ جائے، ہمارے اندر تقویٰ آ جائے۔ جب ہمارے اندر تقویٰ آ جائے گا تو دوسری چیزیں خود بخود ہمارے اندر اچھی چیزیں آ جائیں گی۔ کیا؟ جیسے کہ بھائی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ ایک جوڑ رہے، وہ ایک آپس کے ہمارے اندر محبت رہے، جوڑ رہے۔ وہ جوڑ کس طرح رہے گا؟ وہ ایک دوسرے کو برداشت کر کے رہے گا۔ وہ جوڑ کس طرح پیدا ہوگا؟ ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے پیدا ہوگا، ایک دوسرے کی کڑوی کچھ باتیں ہوں گی ان پہ صبر کرنے سے پیدا ہوگا۔ یہی مقصد کس چیز کا ہے؟ یہی مقصد ہے روزے کا۔ روزہ بھی یہی چاہتا ہے تقویٰ حاصل ہو جائے روزے کے ذریعے، اور جب تقویٰ حاصل ہوگا تو صبر خود بخود ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، اور جب صبر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا ایک دوسرے کی ہم باتیں برداشت کرنے والے بن جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنے والے بن جائیں گے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپس کے اندر خود بخود ہمارے محبتیں پیدا ہو جائیں گی، ایک دوسرے کا خیال پیدا ہو جائے گا۔ مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ آج روزے کی حالت میں بھی بہت جگہ یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کوئی ٹریفک ہے، کوئی چورنگی ہے، کسی کو تھوڑا سا موقع نہیں مل رہا بائک نکالنے میں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ لگیں گے، لیکن اس پہ جو ہم لوگ اپنا عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو روزے کی حالت میں برا بھلا کہنا شروع کرتے تھے کہ الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ کس طرح ہم ایک ذرہ برابر بھی بھائی اگر ہم پورے سال نہیں کرتے تو ہم رمضان میں تو اپنے آپ کو سدھاریں، رمضان میں تو کم از کم اس چیز کی ہم کوشش کریں کہ کسی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بھلے اگر کسی کے ذریعے پہنچ بھی رہی ہے تو ہم اس کو برداشت کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری زبان کچھ الٹا سیدھا کہنے سے محفوظ رہے گی، کسی کا دل دکھانے سے محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے روزوں کا مقصد جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے روزوں کے ذریعے جو تقویٰ طہارت ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے رمضان مبارک گزارنے والا اور مکمل کامل روزے رکھنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آخر دعوانا